محفل چکے نہیں ہیں تو میں دائیں بائیں دونوں سے اجازت لے کر گفتگو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ میں جامعہ کراچی کی سیرت چیئر کو آج کی اس علمی مجلس کے انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو اس پہ مقالہ جات پڑھے گئے ہیں اس کے لیے میں نے ڈاکٹر ظاہری صاحب سے درخواست کی ہے کہ اس حقیر پر تقصیر کو بھی ان کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر ہمایوں صاحب سے مل کر کہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، اور مولانا ارشاد سعیدی کا بھی مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس وقت کراچی میں، ویسے کراچی میں بہت رہے پھر چلے گئے تھے، شاید رزق ان کو واپس لائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو تقاریر آپ کے سامنے ہوئی اور جو مقالہ جات لکھے گئے اس میں تو یقیناً 1400 سال کے دوران باتیں جو سامنے آئیں ان کے حوالے دیے گئے ہوں گے۔ میں آپ کو صرف پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے اس عنوان پر تقریر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کی اجازت ہو تو آپ سے پہلے ارشاد سعیدی صاحب تقریر کریں، ان کا ضرور کریں، سیکھنے کو ملے گا۔ تو میں مختصراً یہ سیرت النبی کے عصری تقاضے کو سمجھنے کے لیے اور ہم نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ اور دنیا کیا سلوک کر رہی ہے اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جو عصری تقاضے ہیں اور جو اسلام کی رہنمائی ہے، آپ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی لائبریری میں چلے جائیں، سب پر کام ہو چکا ہے۔ کام ایک آدمی کرے، 2 آدمی کرے تو ہو سکتا ہے اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جائیں۔ اس وقت کی عظیم ترین شخصیات، یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا کہ غزالی دورہ علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے ابتدائی ممبران میں تھے۔ تو سارے ایشوز جو ہمیں درپیش ہیں، جن کا اشارہ مجھ سے پہلے سارے مقررین نے یقیناً کیا ہوگا اور مقالہ نگار نے بھی کیا ہوگا، وہ سارے ایشوز اٹھائے گئے اسلامی نظریاتی کونسل میں، اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اس پر پہلے پیپر ورک کیا، پھر اجلاس میں ڈسکشن کیا، پھر اجلاس کے منٹس بنے، پھر کتابچوں کی شکل میں یا فتاوی کی شکل میں یہ تمام چیزیں حکومت کو دے دی گئیں، اور آئین کا تقاضا ہے کہ جو کچھ دیا جائے that should be presented in assembly۔ لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ہماری نیشنل اسمبلی کی لائبریریوں میں سجا تو دی گئی کتابیں اور تقسیم بھی کر دی گئی، لیکن قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں ڈسکشن جو لازمی تھا اس پر کبھی ڈسکشن نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا جب میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر تھا، اور میں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر سے استعفیٰ دیا تھا، اس لیے کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ویسے تو ایک قومی اسمبلی کے ممبر کی جو مراد ہوتی ہیں وہ مراد اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی ہوتی ہیں، لیکن ایک جنرل کے دور میں
زنا بالرضا کی اجازت پر زور دیا گیا اور بالآخر غیر آئینی طریقے سے اسمبلی سے منظور کرا لیا تو 2 استعفے لوگوں نے دیے تھے۔ ایک پروفیسر سید مظہر سعید کاظمی جو جماعت اہل سنت کے امیر ہیں، اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی کے سربراہ کے طور پر قبل از وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اور ایک اس فقیر نے استعفیٰ دیا کہ اگر ہم اس قسم کی چیزوں کے لیے خاموشی بھی نہیں رضامندی ہے، خاموش رہے تو بھی ظلم ہے۔ بہرحال اس ٹینیور کے دوران سٹنگ پرائم منسٹر بہت کم نظریاتی کونسل کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے کم آتے ہیں، لیکن شوکت عزیز صاحب آئے اسلامی نظریاتی کونسل کے دفتر میں، اور میں بھی اس میں ممبر تھا، تو کئی کلو کی کتابیں جب اٹھا کر ان کو ساتھ لے جانے کے لیے دی جا رہی تھیں تو انہوں نے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا ریسرچ ورک آپ لوگوں نے کیا ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا آپ کی اجازت سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایسا، میرے پرانے تعلقات تھے ان سے۔ میں نے کہا اصل بات تو آپ ایک سیکٹری لیول کے آدمی کو مقرر کریں کہ یہ جو کلو کے ٹنوں کے منوں کے حساب سے لٹریچر ہے، کیا آئین کے مطابق کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کی ان سفارشات کو قومی اسمبلی میں زیر بحث لایا گیا ہے؟ تو ظاہر اس پر خاموشی تاری۔ تو آپ یہ چیزیں اگر کراچی یونیورسٹی ہی زاہدی سال ہی یا ہماری بہن کوئی بھی ان لٹریچر کو سب کو منگوا لیں اور آپ کے یہاں ایک شعبہ اس پر ریسرچ کرے تو یقیناً بہت سے ہمارے عصری مسائل کا حل جو اہل علم لوگوں نے، میں تو صرف ایک علماء کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ان کی صحبتوں میں رہنے اور 50 سال سے زائد ان کے جوتے اٹھانے کا شرف رکھتا ہوں۔ غزالی دوران علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں ایک ادنا مرید ہوں، لیکن آپ لوگ سب بہت ریسرچ کا کام کرتے ہیں، اس پر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ہم اس وقت چیزیں تلاش کرتے ہیں وہ سب ایک باکس میں جمع ہیں۔ آپ کو یہاں لانے کی ضرورت ہے، اور آپ کے یہاں تو ممبر بھی ایک موجود ہیں، عمیر صاحب، ان کے ذمہ لگا دیں کہ وہ پوری سفارشات جو دے دیتے ہیں، یعنی میرے پاس ایک سے زیادہ کاپی کا سیٹ ہے، لیکن ایک گھر پہ اور ایک میری لائبریری میں الگ ہے، اس لیے وہ آ جائیں تو اس کو پڑھنے سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بعد میں چائے پر مجھے پوچھنے لگے پرائم منسٹر کے بات کیا ہے، میں نے کہا کہ تمام مسائل، یعنی جیسے ابھی سودی نظام کے بارے میں تذکرہ ہوا، ایسے اور تمام مسائل پر، یعنی ہمارے منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، یعنی اطلاعات اور نشریات، ان کی تمام پالیسیز کیا ہونی چاہیے، اس پر اس نظریاتی کونسل نے ریسرچ کر کے ریڈی کر کے دیا ہے۔ ورنہ ہر گھر میں جو ابھی اشارہ ہوا کہ طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، خلا کی شرح بڑھ رہی ہے، میرے پاس کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر آئے اور کہنے لگے آپ کو اندازہ ہے صاحب کہ یہ پسند کی شادی اور تھوڑے مہینے میں علیحدگی کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ بتائیں، آپ تو کورٹ میں ہوتے ہیں، بولا آپ تصور نہیں کر سکتے، ان سب چیزوں پر کام ہو چکا ہے، وقت محدود ہوتا ہے۔ ایک پوائنٹ تو میں نے آپ کو یہ دیا، اور یہ سب صرف میں نے پاکستان کی لیمٹس میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے گزارش کی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری گزارش جو کرنی ہے وہ یہ کہ میں پہلے لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز کا منسٹر تھا۔ یہ بھی ایک جنرل ٹاپک ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہوگا اس میں۔
اس کے بعد پرائم منسٹر کے ذہن میں آیا تو انہوں نے پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز کا وزیر بنایا. یہ آپ کے برابر میں جو سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی تھی، اس کا نام اب سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی نہیں ہے، اس کا نام ہے سوئی سدرن گیس کمپنی. یہ دو کمپنیاں تھی، سدرن گیس کمپنی، سوئی گیس ٹرانسمیشن کمپنی. 2 MD، 2 ڈائریکٹر فائنینسز، 4 6 ہر جگہ جنرل مینیجر ہیومن ریسورسز وغیرہ وغیرہ. تو میں ایک ورکر آدمی ہوں، تو میں نے یہ دونوں کو مرج کر دیا اور سوئی گیس ٹرانسمیشن میں سے سوئی کو لے لیا اور سدرن گیس کو لے کر سوئی سدرن گیس کمپنی اس کا نام ہے. لیکن افسران کی تعداد آدھی ہو گئی. ظاہر ایک ورکر یہ کر سکتا ہے، جس کو خود پیسے کھانے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ میں نے جنیجو صاحب سے کہا کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، کل آ جائیں. میں نے کہا آپ نے کیا دیکھ کر کے مجھے پیٹرولیم منسٹر بنایا؟ میں تو پیٹرولیم منسٹری کی ABCD بھی نہیں جانتا. بولا نہیں، میں نے جن کو منسٹر بنانا تھا ان کا چارٹ اور ایک چارٹ پورٹ فولیوز کا لکھا، اور میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ کرپشن پیٹرولیم منسٹری میں ہوتی ہے، تو میں پین گھماتا رہا ہر نام پر کہ کس کو لگاؤں کہ یہ کرپشن جو ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے. تو ہر جگہ پین آپ کے نام پر رک جاتی تھی، اور آپ کے نیچے تو PhD جیولوجی، MSc جیولوجی، پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے MSc بہت سارے ہوں گے. آپ کا صرف کنٹرول کرنا ہے بے ایمانی پر کہ چلو اللہ مجھے توفیق دے گا تو کروں گا. اور تھوڑے عرصے بعد اللہ کو مجھے ایک عزت سے نوازنا تھا. تو یہ ٹاپک اب میں آپ کے غور کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ ایک عالمی سطح کی UNO کی کانفرنس ہوئی، ہیبیٹاٹ. یہ UNO کا ایک ادارہ ہے، اور ٹاپک یہ تھا جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، میرے علم میں بھی نہیں تھا. اور ٹاپک پر تو گفتگو مجھے عالمی سطح کے فورم پر کرنے کے لیے جانا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پوری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو گفتگو آپ کو ان کی سمجھ کی آسانی کے لیے انگلش میں کرنی ہوتی تھی. ہیبیٹاٹ کے ادارے میں جانے کے لیے مجھے منسٹر فار ہاؤسنگ ورکس اور انوائرمنٹل افیئرز بنا دیا. میں وہاں چلا گیا. مجھے منسٹری کے لوگوں نے تھوڑا بہت لٹریچر تیار کر کے دیا، تقریر کر کے تیار دی. اس تقریر میں کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں تھا جس پہ میں وہاں بات کر سکوں، اس لیے ٹاپک ایسا تھا کہ جو افسران کے لیے تیار کرنا آسان نہیں تھا. اگر آپ کے شہروں کی آبادی بہت بڑھ جائے اور پانی کی فراہمی اور نکاسی کی وجہ سے، ٹریفک کی وجہ سے، روڈوں کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہونے لگے، تو what is the solution? This was the topic given by UNO in that Habitat conference. اب میں نے جو لٹریچر پڑھا ہمارے آدمیوں کو دیا ہوا لکھا ہوا، تو اس میں تو کوئی مٹیریل نہیں تھا. لیکن ابھی نام لیا گیا علامہ اقبال کا، ایک 2-3 مقرر نے ضرور لیا ہوگا، بلکہ میرے خیال میں ابھی مولانا سعیدی صاحب نے بھی علامہ اقبال کا لیا. ان کی کتاب میں ایک میں نے حدیث شریف پڑھی، اس میں لکھا تھا، یہ حدیث شریف درج تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آبادی بہت بڑھ جائے اور شہر گنجان ہو جائے مستقبل میں کبھی، تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس شہر کے قریب نئے شہر آباد کر دیے جائیں. اب کراچی کے قریب، کراچی میں اگر یہ سپر ہائی وے کی سوسائٹیاں KDA اسکیم 33 اور اب بحریہ ٹاؤن اور DHA وغیرہ یہ نہ بنتا، تو کراچی میں بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی، اور اب بھی ہوتی ہیں. یہ حدیث شریف میں لے کے گیا، اور میں نے اس کی تمام جو وہ تھے حوالے وہ لے کر میں نے وہاں، یہ کینیا نیروبی آج کل جو ارشد شریف کے زمانے میں بہت مشہور ہو گیا ہے، وہاں یہ کانفرنس تھی. میں لے گیا اور وہاں ایمبیسی کو دیا کہ اس کے ٹائپ کرواؤ، عربی میں بھی کراؤ، انگلش میں بھی کراؤ، اور سارے حوالے نیچے لکھ کے دو. اور پھر جب میری تقریر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ the solution of this problem
has been given by our prophet about 1400 years ago. अब सब देखने लगे ये मौलाना कहाँ से आ गए हैं। 1400 साल पहले तो कोई शहर दुनिया में कराची की तरह, न्यूयॉर्क की तरह, जापान की तरह, कलकत्ता की तरह, बॉम्बे की तरह, so on and so forth, ऐसा तो कोई शहर था नहीं। और फिर मैंने वो हदीस शरीफ पढ़ दी और मेरे प्रोग्राम के बाद गैप था, रिसेशन था, यानी रिसेस थी, गैप वक्फा था। सारे मुस्लिम ममालिक के वज़रा और जो वजीर नहीं आए थे उनके सुफरा मेरे पास आकर पूछने लगे, एक्सीलेंसी फ्रॉम वेयर डिड यू फाउंड दिस सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट, आपको ये हदीस शरीफ कहाँ से मिली थी। मैंने कहा कि क्या आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हदीसें पढ़ाई जाती हैं। बोला नहीं। मैंने कहा सेम इज द केस विद अस आल्सो, हमारे साथ भी यही करें। कोई एक सब्जेक्ट हो तो थोड़ी पढ़ाई जाती है, बाकी कोई दो मेडिकल कॉलेज मैं यूनिवर्सिटी का भी सिंडिकेट का मेंबर हूँ, ये थोड़ी पढ़ाया जाता है कि हार्ट का मर्ज हो और बचना चाहते हो तो मदीना शरीफ की 7 अजवा खजूरें लो, उनका गूदा उतारो, नीचे से बीज निकालो, बीज का सुबूह बनाओ, दोनों को मिलाओ तो 7 दिन अभी वकास की तरह आपको हार्ट के मामले में इफाका होगा। तो नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने कहा कि एक्चुअली यूजुअली आई लिव विद उलमास and from them I have received this holy prophet। और मैंने कहा I knew that you will ask me question, लिहाजा मैंने आपके लिए सिफारत खाने के अमले को कहा इन सब को एक इंग्लिश की और एक अरबी की हदीस शरीफ जो हम टाइप करा के लाए हैं, इन सब को फराहम करें। अब मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब मैं ये प्रोग्राम करके गया तो इत्तेफाक देखिए, मैंने स्टाफ को कह दिया था कि वापसी पर मुझे हरमैन शरीफैन की हाज़िरी देनी है। तो मैं जब गया तो देखा कि 14 शाबान थी और कराची यूनिवर्सिटी का एक पढ़ा हुआ जिसका रिकॉर्ड कराची यूनिवर्सिटी में न मिले, शेख फवाद अब्दुल्ला अकबर, वो डायरेक्टर था, खाने काबा का डायरेक्टर था, खाने काबा। उसने मुझे कहा था, चूँकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर मुलाकातें उनसे रही, कि अगर आप कभी 15 शाबान को आ जाएं तो मैं इंशाल्लाह आपको रोज़े खाने काबा में अंदर भेजकर गुस्ले काबा की शहादत दे दूंगा। तो 14 को मैं पहुंचा तो मैंने फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ। उनका नो प्रॉब्लम, चूँकि वो पेप्सी को बेबसी कहते हैं, वो पी उनके यहाँ पी और बे का फ़र्क आप जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वादे पे कायम हूँ, आप रात को पहुँच जाएं तो सुबह इंशाल्लाह आपकी हाज़िरी हो जाएगी। तो मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये बातें पूरी दुनिया की असली मसाइल में ये मसले भी हैं, लेकिन इनके हल तो 1400 साल पहले पेश कर दिए गए। काश कि हम इस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर इशारतन तो सबने कहा है, लेकिन आपको मैं बड़ा मशहूर मकूला सुनाता हूँ हिलेरी क्लिंटन का। उसने कहा इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। उस ज़माने में मैंने CNN BBC पे अरेंज करके कहा, नॉट ओनली इन अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। क्यों गुजर रहा है? वो तो हाईली क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ते हैं, कुरान को भी पढ़ते हैं, अहादीस को भी पढ़ते हैं, और उन्हें पता चल जाता है कि जो हमारे आज के मसाइल हैं उनका हल। मैं जब आया तो हजरत का उसी टॉपिक पर खिताब जुमले चल रहे थे। आज के इन तमाम मसाइल का हल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और कुरान मजीद, जिसके समझने के लिए हदीस का सहारा यकीनन बहुत ज़्यादा जुमले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद मुझे एक मरतबा यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, ये शिकागो में है, उसमें आलमी मीलाद कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया और मैं गया वहाँ और मुझे वहाँ तकरीर का मौका मिला। उस वक्त तक बॉक्सर मोहम्मद अली, जो मना करते हैं कि मेरा नाम पुराना ईसाइयों वाला कैशियस के लिए कभी न लिया जाए, मेरा नाम मोहम्मद अली है, उनको पार्किंसन उस वक्त तक हो चुका था।
تو اس لیے وہ گفتگو تو نہیں کر سکے، لیکن مائک پر آ گئے تھے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں بھی میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے انگریز آتے تھے. اور ایک مرتبہ میلاد کے ایک جلوس کی قیادت کے لیے مجھے برمنگھم بلایا گیا، تو ایک ہندو دانشور تھا، اس نے کہا، ہم مسلمانوں کو کہا ہم اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی شاید پڑھا بھی گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ان کی زندگی کا آخری سال تھا. اس شعر کو ان کی زبانی سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی. بعد میں جنہوں نے ان کو بلایا تھا وہ پاکستان آئے تو اسلام آباد میں ان سے ملنے گیا، تو ان کا بھائی صاحب آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ وہ ان کی آخری تقریر تھی، اور ہم تیرے ہیں کے مطابق وہ ہمارے ہو گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو ہمارے لیے بہت تاریخ، یہ سب باتیں میری زندگی کی ہیں، آپ کی پاکستان کی زندگی کی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو یہاں بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے، اور پھر ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ یو این او سے انصاف مل جائے گا. 75 سال میں یو این او کیا کہتا ہے؟ انصاف فراہم کروں گا، مساوات فراہم کروں گا. لیکن وہ انتہائی متعصب لوگ ہیں. کیا کشمیر میں ہو رہا؟ 1 لاکھ کشمیری شہید کر دیے گئے. فلسطین پر اپنی قرارداد پر عمل درآمد نہیں کرا سکے. ایسا ہی کیس مشرقی تیمور کا انڈونیشیا کا تھا. فوری طور پر ریفرینڈم کرا کے مشرقی تیمور کو ایک الگ ملک انہوں نے قرار دے دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی بھی جرأت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. دوستی دور کی بات ہے. ہم نے تو ظاہر ہے کہ ان کی غلامی اختیار کر لی ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اور اپنی گفتگو کو اب ختم کرتے عرض کر رہا ہوں. متعدد مرتبہ مولانا شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ایم این اے بھی تھے. جانے کا اتفاق برطانیہ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں وغیرہ وغیرہ ہوا. تو مسلمان فیملیاں جو میلاد کا پروگرام کراتی تھیں وہ ہم دونوں سے کہہ دیتی تھی کہ ذرا آپ کھانا ہم نے گھر میں کیا ہے، باقی سب کے لیے باہر انتظام کیا ہے. اکثر و بیشتر ماں یا باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. ہم اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر، ہم ٹھیک ہے بہت سی خامیاں ہمارے اندر ہیں، اصلاح طلب ہیں، اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. لیکن پھر ماں یا باپ کہتے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو بلاتا ہوں یا بلاتی ہوں، بیٹی کو بلاتی ہوں یا بلاتا ہوں، اور آپ ان سے کچھ مت کہیے گا، آپ ان کو گھور کر بھی مت دیکھنا. ان کی وجہ سے ہم کبھی وہ اسکول کا لیسن نہ کریں اور ہم ان پر سختی کریں تو وہ رات ہماری لاک اپ میں گزرتی ہے. 911 پہ فون چلا جاتا ہے، پولیس آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ یہ سخت سلوک کیوں کیا، لہذا چند گھنٹوں کے لیے ہمیں لاک اپ پہ ٹھہرنا پڑتا ہے. تو آپ پاکستان کو غنیمت سمجھیں اور پاکستان کو اچھی قیادت فراہم کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو سیرت النبی کے جو واقعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہیں، جس حد تک بھی ہیں اور فلی ہونے چاہیے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جو اس معاشرے میں چلے گئے. آخری بات، ایک پاکستانی کے گھر میں ٹھہرا تھا، ناشتہ میرے پاس وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتہ کراتا تھا. ایک دن بہت دیر تک ناشتہ کرانے نہیں آیا. پریکٹیکل آپ کو ایکسپیرینسز بتا رہا ہوں، اس سے ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کا موقع ملے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹرے میں ناشتہ اٹھا کے لے آئے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نام نہیں لے رہا ہوں شہر کا بھی، کہاں کا رہنے والا تھا، کیا نام تھا، نہیں لے رہا ہوں، ہمیں ادب یہی سکھایا گیا. تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ بولا حاج صاحب جہاں جا کر ہم بیٹھتے ہیں نا، وہاں اس وقت میری بیٹی اپنے سکھ بوائے فرینڈ کے ساتھ ناشتہ کر رہی ہے. میں نے دیر بہت کی
کہ آپ کو ناشتہ میں وہیں کراؤں، لیکن ظاہر اب وہ اپنی مرضی سے جائے گا، اس کو جانے کا کوئی اشارہ یا بیٹی کو بھیجنے کا کوئی اشارہ میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں دراصل اپنے آپ کو اسلام سے قریب تر لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جن لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی، آج ان میں سے غالب اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ کچھ ضدی لوگ تو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اگر پاکستان نہ بنتا، پاکستان بنا لیکن پاک نہیں بنا سکے اس کو، یہ ہمارے فرائض تھے، ہماری ذمہ داری تھی۔ تو میں نے قومی اسمبلی میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نہ بنتا تو میں کراچی سے کونسلر نہیں بن سکتا تھا، پاکستان نہ بنتا تو 3 مرتبہ ایم اے نہیں بن سکتا تھا، پاکستان نہ بنتا تو میں فیڈرل منسٹر نہیں بن سکتا تھا۔ یہ سارا فیضان پاکستان کا ہے، اس لیے پاکستان کی قدر کر کے ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ میں خوش ہوتا اگر آج وائس چانسلر بھی اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر یہاں تشریف لاتے۔ یہ ان کے لیے آنا ان کے لیے سعادت کی بات تھی، یقیناً ہم سب شریک ہیں، سعادت ہے۔ بہرحال لیکن جن دوستوں نے، بھائیوں نے، زاہدی صاحب نے اور غازی صاحبہ نے اور ہمارے جتنے بھائیوں نے محنت کی، جو باہر سے تشریف لائے، سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں بیکل اتساہی جو ہندوستان کے بڑے نامور شاعر تھے، اتساہی کا مطلب جوش اور جذبہ پیدا کرنے والا، یہ ان کو لقب دیا گیا تھا کہ اور کچھ سوچنا اپنے بس کا نہیں۔ جب سے ہم وقف ذکر نبی ہو گئے، ہم اندھیرا تھے پہلے جہاں کے لیے، اب جہاں کے لیے روشنی ہو گئے، اور پہلے بہکے ہوئے تھے ہمارے قدم، ہم کو گھیرے تھے سب خود نمائی کے غم، جب سے آئے ہیں ان کی غلامی میں ہم فکر و فن کے لیے لازمی ہو گئے، اور بے سہارا تھے ہم، بے سہاروں میں تھے ہم، گناہگار تھے، غم کے ماروں میں تھے، پہلے گمنامیوں کے حصاروں میں تھے، پہنچے طیبہ تو ہم عالمی ہو گئے، اور دیکھ کر مصطفی تاجدار حرم، منہ کے بل گر پڑے پتھروں کے صنم، جس طرف اٹھ گئی وہ نگاہ کرم، جتنے وحشی تھے سب آدمی ہو گئے، اور ان کی نگہ توجہ کی کیا پوچھنا، ہو جدھر پھر ادھر مرتبہ دیکھنا، صدق ان کو ملا، عدل ان کو ملا، یہ غنی ہو گئے، وہ علی ہو گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔